میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں ابو نواس کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں بشار بن برد کے بارے میں۔ دونوں شاعر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور دونوں میں کچھ چیزیں ایسی مشابہت رکھتی ہیں کہ آدمی لاکھ پڑھ لے لیکن کبھی نہ کبھی ضرور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ بشار بن برد کے بارے میں ہے یا ابو نواس کے بارے میں ہے۔ اس لیے میں نے دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھایا ہے، اور انشاءاللہ میں دونوں کو ایک ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور ابھی پڑھانے کے دوران بھی اگر کوئی ایسی چیز آئے گی جس سے بشار بن برد ویری کرتا ہے یا اس سے میچ کرتا ہے، تبھی میں بتاؤں گا کہ وہ اس میں مختلف ہے یا اس سے وہ بالکل ہی ملا جلا ہے۔ تو بشار بن برد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، بالکل ہی بدصورت تھا، اس کی آنکھیں ابری ہوئی تھی، اس پر گوشت چڑھا ہوا تھا، اندھا تھا، جبکہ ابو نواس بہت ہی خوبصورت تھا، حاضر جواب تھا، زبردست بندہ تھا۔ تو شخصیت کے اعتبار سے، حلیہ کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور اس کے علاوہ بھی، لیکن معنی میں، الفاظ میں، شاعری کرنے میں کہیں کہیں مشابہت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جاہز اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بشار اور ابو نواس دونوں ایک ہی ہیں، بس اس کی گنتی الگ الگ ہے یا دو گنتی ہے، حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔ تو ابو نواس، جس کو شاعر الخمر بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا بندہ ہے جس نے شاعری میں محبوب مؤنث کے بجائے مذکر ذکر کیا، اس کے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ حنا فاخوری نے اس کے بارے میں لکھا ہے میلاً خفیاً الی الغلمان۔ تو یہ مذکر محبوب کے بارے میں بھی شاعری کیا، اس کے اوصاف ذکر کیے ہیں، اور یہی کویشچن پچھلی بار UGC نیٹ JRF میں آیا ہوا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، اور اس کو ہم ابو نواس کو ایک اوورآل ویو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم تمام پوائنٹ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جس سے آپ کی ساری کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں، اس کے بعد میں ڈیپ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر میں پوائنٹ وائز بھی آپ کو بتا دوں گا ریکیپ کر کے، جس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ میں نے کئی کتابوں سے پڑھ کے اس نوٹ کو بنایا ہوا ہے، کئی ساری ویب سائٹس کو بھی میں نے وزٹ کیا ہے۔ اس میں زیادہ تر حنا فاخوری اور حسن زیات شامل ہیں، اس کے علاوہ شوقی ذیب بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ویب سائٹس بھی ہیں جہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھو، ابو نواس جو ہے 145 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 199 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اگر ہم عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 762 اور 815۔ ابو نواس، اس کا نام حسن بن ہانی بن عبد الاول حکمی ہے، اور کنیت ابو نواس ہے۔ پہلی کنیت اس کی ابو علی تھی، مگر اپنی دوسری کنیت ابو نواس سے زیادہ مشہور ہوا اور اس پر وہ غالب آ گئی۔ تو حسن بن ہانی بن عبد الاول الحکمی اس کا پورا نام ہے۔ اس کا باپ بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کی فوج میں ملازم تھا۔ اس کی وفات کے بعد ابو نواس روزگار سے پریشان ہو کر ایک عطار کے پاس کام کرنے لگ گیا۔ چونکہ علم سے اس کو بہت گہری دلچسپی تھی، بہت شغف تھا، اور شعر و شاعری اس کا میدان تھا، اس لیے وہ علماء کی محفلوں میں شریک ہوتا اور ادب و شعر کی مجالس میں حصہ لیتا اور اپنا کلام سناتا۔ ایک مرتبہ قسمت کی بات ہے کہ اتفاق سے ایک بہت ہی بلند پایہ شاعر، اپنے زمانے کا مشہور شاعر والبہ بن حباب، اس عطار کی دکان پر آیا جس پر یہ ابو نواس کام کرتا تھا۔ اس نے ابو نواس کی ذہانت اور ذکاوت اور شعری صلاحیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ابو نواس کو بھی والبہ بن حباب کی شاگردی کی بڑی تمنا تھی۔ حسن زیات نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ والبہ بن حباب نے جب ابو نواس کے اندر ذہانت اور فطانت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے اندر کچھ ایسے جوہر دیکھتا ہوں جس کا مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو کھو نہ دو، اس کو ضائع نہ کر دو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شعر و شاعری میں باکمال بنا دوں گا، تمہاری صلاحیت نکھار دوں گا۔ تو ابو نواس کہتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں والبہ بن حباب۔ تو کہتا ہے کہ میں اسی کی تو تمنا کر رہا تھا، میں کئی لوگوں سے پوچھا اور میں خود جا کر اس کے بارے میں آپ سے علم سیکھنے والا تھا۔ تو یہ والبہ بن حباب سے اس کی جو ملاقات ہے، ایک ہی مطلب ایک حسن اتفاق ہے جو اس کی شہرت کا ذریعہ بنا تھا۔ تو والبہ بن حباب کی شاگردی کی اس کو پہلے سے بڑی تمنا تھی جو پوری ہو گئی۔ ابو نواس جب اس کے ہمراہ بغداد پہنچا، اس وقت وہ اپنی عمر کے 30 سال کو پورا کر چکا تھا۔ یہاں اس نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور شعراء کی صحبتوں سے فیضیاب ہوا، یہاں تک کہ ادب اور شاعری میں دنیا میں بڑا نام پیدا کیا، بلکہ غیر فانی شہرت حاصل کی۔ اس کی علمی و شعری کمال کا شہرہ مامون رشید تک پہنچا تو اس نے اسے اپنے دربار میں بلا لیا۔ ابو نواس نے رشید کی مدح کہی اور اس کا مقرب و منظور نظر بن گیا۔ بعد میں وہ رشید کے بیٹے محمد امین کی مدح میں قصائد کہنے اور اس کے گیت گانے لگا، مگر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کا ثبوت فراہم ہو گیا، اور بالآخر محمد امین نے اس کو سزائے قید دی،
199 ہجری میں رہا ہوا مگر بہت جلد بغداد ہی میں انتقال کر گیا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مامون رشید کے زمانے میں اس قدر یہ اس کی جو شاہی مطلب انداز تھے یا جو اس کے شاہی ٹھاٹ باٹ تھے اس قدر ہو گئے تھے کہ بنو ہاشم کے بہت سارے فوجی افسر اسی طریقے سے انشا پرداز گزرتے تھے اور اس سے سلام کرتے تھے اور یہ اپنی ٹانگیں پھیلائے ٹیک لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ ان کی عزت احترام میں بالکل بھی اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا تھا، نہ یا اپنے آپ کو حرکت میں لاتا، ویسے ہی ویسے بیٹھا تھا۔ جبکہ کوئی بھی ایک شخص آپ سے گزرے اور سلام کرے تو ایسی بیہودہ حرکت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ خیر یہ اس کی الگ ہی اس وقت جلوے تھے کیونکہ بادشاہ اس کے سپورٹ میں تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو نواس ایک قادر الکلام شاعر، لغت کا بہت ماہر اور عربی اشعار و اخبار کا مشہور راوی بھی تھا۔ اس کو ہزاروں اشعار حفظ تھے۔ چونکہ وہ شراب کا عادی تھا لہذا اس کو وصف شراب میں یدی طولہ حاصل تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ادیب و نقاد جاحظ کی رائے ہے کہ میں نے ابو نواس سے زیادہ کسی کو لغت کا عالم اور فصیح لہجہ والا نہیں پایا۔ اس کے کلام میں شیرینی ہے اور وہ آورد سے خالی ہے۔ شاعری کے تمام اصناف میں اس نے طب آزمائی کی ہے، تاہم تمام شاعروں میں اسے فحش مزاج، صراحت قول، اپنی عادات اور اپنے ماحول کی صحیح عکاسی اور وصف شراب میں امتیازی شان حاصل تھی۔ وصف شراب میں تو ایسے وہ زور بیان حاصل تھا اس کو کہ اگر حسنین یعنی حسن بصری اور ابن سیرین اس کا یہ وصف پا لیتے تو اپنے زہد کو چھوڑ کر رندی اختیار کر لیتے، شراب پیتے۔ ابو نواس موضوع سخن اور اپنے لفظی و معنوی اسلوب میں بشار بن برد کا پیرو معلوم ہوتا ہے۔ موضوع سخن، لفظی اور معنوی اسلوب میں بشار بن برد کا پیرو معلوم ہوتا ہے، مطلب کہ بشار بن برد اور ابو نواس دونوں کا جو لفظی اور معنوی اسلوب ہے سیم ہے۔ اس کے کلام کی اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جاحظ نے کہا ہے کہ بشار اور ابو نواس کے معنی ایک ہیں اور اشخاص دو۔ بشار نے اسے طبیعت پائی تھی کہ اسے شعر کہنے میں نہ کوئی تکلف ہوتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی تکان، اور ابو نواس نے وہ طبیعت پائی تھی کہ اس کی شاعری بغیر اجازت کے دل میں پہنچ جاتی۔ ابو نواس ہمیشہ اپنے کلام پر نظر ثانی کر کے خراب اشعار نکال دیتا تھا، اس کو تنقیح بولتے ہیں۔ کان ابو نواس مشہوراً بالتنقیح، اور عمدہ اشعار انتخاب کرتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے کلام میں مشکل الفاظ کی کثرت ہے، مگر اس کے باوجود اس کا انداز بیان پرشکوہ دل نشیں ہے۔ اس نے شاعری کے میدان میں کچھ جدتیں کی ہیں، جیسے محبوب کو بجائے مؤنث کے مذکر بیان کرنا اور فحش بیانی وغیرہ جو قابل تقلید ہوں یا نہ ہوں، مگر اس کی طبع آزمائی کا اس سے اس کی طبع آزمائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو تنقیح کی بات کریں گے تو ابو نواس ہے، اختل ہے، خطبہ بن خشرم ہے، جمیل بثینہ ہے، کتیر عزہ ہے، حتیہ ہے، کعب بن زہیر ہیں، زہیر بن ابی سلمہ ہے، یہ سب تنقیح کے فلمر آئیں گے۔ تو یہ ایک اوور آل ویو ہو گیا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو اچھی طریقے سے پڑھ کے بتاتا ہوں اور ایک ایک چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ابو نواس ہے۔ ابو نواس 145 اور 199 ہجری کے اعتبار سے اس کی پیدائش ہے، یہ ڈی او بی ہو جائے گا اور یہ ڈی او ڈی ہو جائے گا، ڈیٹ آف ڈیتھ، اور یہ میلادی کے اعتبار سے کچھ جگہوں پر 813 بھی دیا ہوا ہے، لیکن یہ حسن زیاد میں 815 دیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابو نواس اسمہ الحقیقی الحسن بن ہانی الحکمی و اشتہر بکنیتہ ابو نواس ولقب بشاعر الخمر ويعتبر من اشہر شعراء العصر العباسی۔ اس پیراگراف میں آپ کو اس کا نام حسن بن ہانی الحکمی یاد کرنا ہے۔ کنیت اس کی ابو نواس ہے، پہلی کنیت ابو علی تھی جو اس پر غالب آ گئی۔ کیونکہ جو خلف الاحمر ہے وہ ولا کے اعتبار سے یمنی تھا اور وہ ابو نواس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، تو اس نے کہا ابو نواس سے کہ آپ تو اشراف یمن میں سے ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا کہ کہا گیا شعراء الیمن ثلاثہ، امرؤ القیس، حسان بن ثابت اور ابو نواس۔ تو آپ کوئی ایک اپنی کنیت رکھ لیجئے جیسا وہاں کے بادشاہ رکھتے تھے، تو اس نے بہت سارے بادشاہوں کی جو کنیت تھی ذو نام سے کر کے، ذو زدن، ذو یزن، ذو نواس، اس کو یاد مطلب اس کو گنوایا، تو اس نے ذو نواس اس کو پسند آیا تو اس نے ذو نواس اپنی کنیت رکھ لی اور اس کی ابو علی جو پہلی کنیت تھی اس پر غالب آ گئی اور ابو نواس سے مشہور ہو گیا۔ تو ابو نواس اس کی کنیت ہے، شاعر الخمر اس کا لقب ہے اور یہ عصر عباسی کا شاعر ہے۔ ولد فی خورستان، یہ میں خورستان بہت سرچ کیا، مجھے تو خورستان زیادہ ملا نہیں، ہر جگہ مجھے خوزستان ملا، تو ہم خوزستان پر ہی اتفاق کرتے ہیں، اور اس کو خوزستان میں نے خورستان اس وجہ سے رکھ دیا تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی پریشانی ہو۔ تو اس کی پیدائش میں اور اس کے حسب نسب کے بارے میں بہت زیادہ ہی کچھ اختلاف ہے، اسی وجہ سے اس کے بارے میں 2020 میں کوئسچن آیا ہوا تھا جون والے سیشن میں کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کے تضاربت الانساب، جس کے حسب نسب میں
تضارب ہے مطلب اختلاف ہے۔ تو ولد فی خوزستان، یہ خوزستان میں پیدا ہوا، لأم فارسیہ و اب دمشقی، ابو اس کی دمشق تھے، امی فارسی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، میں آگے بتاؤں گا ابھی، ولد بقریۃ من قری الاہواز ونقل الی البصرہ ونشأ بها، یہ اہواز کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے، وہیں پر یہ پیدا ہوا تھا، پھر وہ بصرہ وہاں منتقل ہوا، وہاں پلا بڑھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولد فی الاہواز بخوزستان، اہواز خوزستان کے اہواز میں پیدا ہوا تھا، من ابوین فارسیین، یہ حنا فاخوری کا کہنا ہے، یہ قول حنا فاخوری کا، من ابوین فارسیین۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ام فارسیین و ابن دمشقین، تو یہ دونوں ہی اختلاف ہے، لیکن تضاربت الانساب اسی وجہ سے کہا گیا ہے، لیکن زیادہ تر من ابوین فارسیین آتا ہے، اور جہاں کہیں اختلاف کی بات آ جائے گا تو ابو نواس کو ہی لگائیے گا۔ تو اہواز اور خوزستان دونوں کو یاد رکھیں۔ اہواز میں جو خوزستان کے اندر ایک گاؤں تھا، اس کی ایک جگہ تھی۔ وعاش معظم حیاتہ بالعراق واشتہر بلہوہ ومجونہ وحبہ الشدید للخمر، عراق میں اس نے اپنی زیادہ زندگی گزاری ہے، اور یہ شدید اپنی شراب سے محبت کی وجہ سے جانا گیا ہے۔ تمجز شعرہ بالتجدید وتنوع المواضیع ووصف الخمر کثیرا کما عکس حیاتہ ومعتقداتہ ومحباتہ، تو اس کی جو شاعری میں تجدید ہے، بہت سارے مختلف موضوع، تمام اصناف سخن پر اس نے طبع آزمائی کی ہے، اور شاعری کے تمام اوصاف کو اس نے اپنی شاعری میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعود له الفضل فی اضافت صوغ و کلمات جدیدہ للشعر العربی وخروجہ عن تقالید القصیدہ العربیہ، بالکل صحیح ہے، اس نے بہت سارے نئی چیزوں کو اپنی شاعری میں ایجاد کیا ہے۔ ولد ابو علی الحسن بن ہانی بن عبد الاول بن صباح الحکمی المزحجی عام 145، 145 یا موافق سے وہ کہتے ہیں 762 یا 63 دونوں، میلادین لابن دمشقی و ام فارسیہ او من ابوین فارسیین، ٹھیک ہے، دونوں ذہن میں رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی من ابوین فارسیین آتا ہے، جو کوئی حنا فاخوری سے کوشچن بناتا ہے، اور جو کوئی دوسرے سے بنا دیتا ہے وہ تضاربت الانساب بھی کہہ دیتا ہے، تو دونوں یاد رکھنا۔ کان والدہ من جند امیر المؤمنین مروان بن محمد الاموی، جو آخری خلیفہ تھا اموی کا، مروان بن محمد، اس کے ابو اسی کے فوجیوں میں سے تھے۔ والذی ذهب الى البصرہ بالعراق مع اسرتہ بعد ہزیمت مروان فی معرکۃ الذاب الاعلی، جو بصرہ گیا الی البصرہ بالعراق مع اسرتہ، اپنے فیملی کے ساتھ، جب مروان معرکۃ الذاب الاعلی میں ہار گیا، شکست ہو گیا، تو یہ بصرہ چلا گیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ وکان عمر الشاعر وقتها سنتین وقیل 6 سنوات، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت شاعر کی جو عمر تھی وہ 2 سال تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنتین 2 سال تھی، اور وقیل 6 سنوات، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 6 سال بھی تھی، 6 سال اور 2 سال۔ اور حنا فاخوری نے لکھا اس کے بارے میں آگے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ثم انتقل بعدها إلى قرية من قرى الأحواز جنوبی غربی ایران في بلاد خوزستان التي فيها ولد بينما كان جده مولى للجراح بن عبد الله الحكمي الذي كان أمير خراسان وقتها فنسبوه إليه، تو وہ کہاں پیدا ہوا؟ احواز میں، جو کہ ایران کے جنوبی غرب میں ایک شہر میں خوزستان ہے، وہیں پر، اور اس کے جو دادا تھے مولا الجراح الحکمی، وہ امیر خراسان تھے اس وقت، تو اسی طرف وہ نسبت کر دیا گیا اس کی۔ اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے یہ بہت سارے ویب سائٹ پر جو اس کی ابو نواس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں، کہ توفی والدہ وهو فی سن صغیر فتولت امہ عنایتہ لکنها ما لبثت ان انتقلت مرة اخرى الى البصرہ بالعراق وهو فی السادسة من عمرہ۔ اور حنا فاخوری نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ توفی ابوہ وهو لا يزال طفلا فانتقلت به امہ الى البصرة وعمره سنتان، تو حنا فاخوری کہتے ہیں 2 سال کا جب یہ تھا تو اس کی امی اس کو لے کر چلی گئی تھی بصرہ، اور کچھ جو ہیں سورس وہ کہتے ہیں 6 سال، تو اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اوصلته امہ الی عطار لیعمل عنده اجیرا، اجرت پر اس کے پاس کام کرے، فتولى العطار تربیتہ ورعایتہ، وکان ابو نواس یحب ارتیاد مجالس العلم والشعر بعد انتهاء العمل مع العطار، كما ان العطار نفسه شجعه على التعلم والذهاب الى الكتاب لحفظ القرآن وكذلك تعلم الشعر۔
کہتے ہیں کہ جو عطار کے پاس یہ اجرت پر کام کرتا تھا، اجیرن، تو عطار جو ہے اس کی تربیت اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی رعایت کرتا، مطلب اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ اور ابو نواس جو ہے اس کو بہت زیادہ علماء کی مجلس میں، شعر کی مجلس میں جانا پسند تھا، تو جب وہ کام سے فارغ ہوتا تو وہاں جاتا۔ عطار خود اس کو انکریج کرتا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو تشجیع کرتا کہ وہ جائے علم پر، اور وہ مکتب جائے، وہاں پر قرآن حفظ کرے اور شعر سیکھے۔ شاءت الاقدار ان يلتقي بالشاعر القدير والب بن حباب فصحب ابو نواس معه الى الكوفة وكان ذلك بعد بداية الحكم العباسي۔ کہ تقدیر کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو نواس کو والبہ بن حباب سے، جس کی وہ خود تمنا کیا کرتا تھا، ملاقات ہو گئی، تو ابو نواس اس کو کوفہ لے گئے۔ میں ساری بات اس سے پہلے بتا چکا ہوں، تو آپ وہاں سے اس کو میچ کر لیجئے۔ فی قبیلۃ بنی اسد تولى والبہ تعلیمہ الشعر وحرص على اصطحابه في المجالس العلمیہ والادبیہ والشعریہ التي كانت تتنوع بين الشعر القدیم والتفاسیر والنقد الادبی۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے بارے میں کہ یہاں پر یہ گیا، اور یہ نفاخری میں بھی آپ کو مل جائے گا بنی اسد والی بات، کہ وہ قبیلہ بنی اسد میں کچھ دن تک تھا، اور یہاں پر وہ والبہ بن حباب اس کو شعر و شاعری سکھاتا تھا، اور علمی اور ادبی اور شعری مجالس میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، جس سے وہ طرح طرح کی شاعری قدیم اور تفسیر اور نقد ادبی وہ اس کو ماہر ہو گیا، یا جس محفل کے اندر مختلف قسم کی شاعری اور تفسیر ہوتی تھی وہ سب اس کو دیکھا کرتا تھا۔ لیکن یہ بنی اسد میں قیام کیا تھا کچھ دن تک، اور حناف آخری میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بنی اسد میں ایک جو بادیہ ہے، مطلب ایک دیہاتی پورا وہ تھا، وہاں پر وہ ایک وفد تھا بنی اسد کا، اس کے ساتھ وہ گیا اور وہاں کچھ دن تک قیام کیا، جس سے اس کی جو زبان ہے وہ صحیح ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں دیہات میں لوگ جا کر اپنی زبان کو صاف ستھری کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ شہروں میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے، جس سے ان کی زبان میں ملاوٹ ہو جاتی تھی، تو لوگ اپنی زبان کو صحیح کرنے کے لیے شہر کی طرف نہیں بلکہ گاؤں کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو یہ بادیہ میں قبیلہ بنی اسد کے پاس ایک وفد کے ساتھ گیا تھا، وہاں کچھ دن تک قیام کیا تھا۔ تو والبہ بن حباب اس کو شعر سکھاتا، اس کو اپنے پاس رکھتا علمی اور ادبی اور شعری مجلس میں، جس میں مختلف کبھی شعر قدیم اشعار، کبھی تفسیر، کبھی نقد ادبی ہوا کرتا تھا۔ الحیات الشخصیہ، پرسنل لائف میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیتے ہیں پھر بھی کہ یہ ایک جاریۃ احب جاریۃ تدعا، یہ ایک لونڈی سے محبت کرتا تھا، اور کچھ جگہوں پر بلکہ حناف آخری میں لکھا ہے کہ شاعرہ، یہ ایک شاعرہ تھی جس کا نام جنان ہے، ایک شاعرہ تھی جس سے یہ محبت کرتا تھا، اور بہت سارے اشعار میں اس کا نام لے کر اس کے وصف بیان کیے ہیں۔ حقائق ابو نواس يعرف والبہ بن حباب الاسدی بأنه من شعاع التحتک والخلاعہ کما صحب مجموعۃ من الشعراء فضل الخمر على كل شيء۔ والبہ بن حباب سے ملا تھا، ایک لائن میں اس کو دیکھتے ہیں، خمر کو یعنی شراب کو ہر چیز پر فضیلت دی تھی، بالکل صحیح بات ہے۔ ووصفه الخمر وصفا، اور ایسی وصف بیان کی تھی خمر کی، لو سمعه الحسنان لهاجر الیہا وعکف علیہا، جو میں نے آپ کو اردو میں بتایا تھا، اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اس کو حسنین مطلب حسن بصری اور ابن سیرین سن لیتے تو اپنی زہد کو چھوڑ دیتے اور شراب رندی اختیار کر لیتے۔ دراصل فقہ والحدیث والتفسیر، یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک شاعر الخمر ہے، شراب کی شاعری کرتا تھا، اور ایسی باتیں کرتا تھا، میلاً خفیاً الی الغلمال، اور محبوب مذکر کو ذکر کرتا تھا غزلوں میں، مؤنث کو نہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے آپ کا مائنڈ کبھی ڈائیورٹ نہیں ہوگا کہ اس کو فقہ حدیث و تفسیر بھی آتی تھی۔ اور یہی کویشچن کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ کان ابو نواس عالما فقیہا عارفا بالاحکام والفتیا۔ طبقات الشعراء لابن المعتز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو یہاں ابو نواس کو کاٹ کے لکھتے تھے کہ من هو الشاعر کان عالما فقیہا عارفا بالاحکام والفتیا، تو یہی وہ شاعر ہے ابو نواس۔ تو اس نے فقہ حدیث تفسیر بھی سیکھا تھا۔ تو یہ کوٹیشن بھی جان لیجئے کہ کانا ابو نواس عالما فقیہا عارفا بالاحکام والفتیا، طبقات الشعراء لابن المعتز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ الصراع بین الامین والمامون کان خصوم الامین یعیبون علیہ اتخاذ شاعر خلیع ندیما له یخطبون بذلك على المنابر، كان التکلف واضحا في شعره الا الماجن منه وخمریاته لكنه لم يكن بالعیب واضح۔ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہے۔ وفات ابو نواس 199 199 ہجری میں اس کی وفات ہو گئی ہے، 813 میں نے دونوں یہاں پہ لکھ دیا ہے، یا 815 میلادی کے اعتبار سے۔
لكن اختلف المؤرخون في مكان وفاته فمنهم من قال إنه توفي في السجن ومنهم من قال إنه مات بالسم المدسوس له للتخلص من لسانه الصليط. میں بھی آگے بتاؤں گا کہ اس نے زہر ملایا تھا. تو مورخون کا اختلاف ہے اس کے مکان وفات میں کہ یہ پلیس آف ڈیتھ کہاں ہے، اس کی وفات کہاں ہوئی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیل میں مرا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ اس کو زہر دے کر مارا گیا ہے کیونکہ اس کی جو چرب زبانی تھی اس سے تخلص کے لیے. خیر اس کے بارے میں اتنا تو کوئی ابھی کنفرم نہیں کہہ سکا ہے، لیکن زیادہ تر یہی ملتا ہے کہ جیل سے رہا ہو گیا تھا اور اس کے کچھ دن کے بعد ہی اس کا انتقال ہوا ہے. جیل میں نہیں ہوا ہے، البتہ یہ بات ڈن ہے، لیکن یہ کیسے ہوا ہے، زہر سے مرا ہے یا کسی اور چیز سے مرا ہے، یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے بھی صحیح سے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ زہر سے مرا تھا، کسی نے لگا دیا تھا سم. آگے چلتے ہیں کہ تو سموم جس کو زہر بولتے ہیں، سمون جمع سموم جو ہوتی ہے جس کا معنی زہر ہوتا ہے، یہ ایک ایسا مادہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو آدمی کو قتل کر دیتا ہے. اور ایک لفظ قرآن میں بھی آیا ہے سمون کے بارے میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط کے معنی میں آیا ہے، مطلب ابرہ کے معنی میں ہے وہ، اور سوراخ کے معنی میں ہے. تو دس له السم في الطعام، اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. تو جو زہر کے لیے صحیح لفظ استعمال ہوگا، میں نے شاید غلط پڑھا تھا پہلے، سم پڑھا تھا، سم ہوگا جس کو پوائزن بولتے ہیں. سما ابرہ اور سوراخ کے معنی میں ہو جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دفن ابو نواس فی مقبرۃ شوینزیہ فی الجانب الغربی من بغداد عند تل یسمى تل الیہود، اور مقبرۃ شوینزیہ میں اس کو دفنایا گیا تھا. انجازات اس کے اچیومنٹس کیا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، وہ اس سے ہم کو پتہ چل جائے گا. مکث ابو نواس سنة كاملة في الكوفة ثم رجع للبصرة مرة أخرى بعد أن تشبع بالكوفة وما فيها ليلتقى بالشاعر الكبير خلف الأحمر فتعلم منه الكثير في العلم والأدب وتزود من ثقافته. اتبع خلف الأحمر طريقة مبتكرة في تعليمه الشعر، کہ اس نے پورا سال گزارنے کے بعد کوفہ میں یہ بصرہ لوٹا دوبارہ، جبکہ یہ کوفہ میں اچھی طریقے سے مطلب سیراب ہو گیا تھا، سب کچھ سیکھ لیا تھا. اور کیوں آیا تھا دوبارہ واپس لوٹ کے بصرہ کی طرف؟ تاکہ وہ خلف الاحمر سے ملاقات کر سکے اور علم و ادب میں اور اس کی ثقافت سے اپنے آپ کو بہرہوا کر سکے، سیکھ سکے. اور خلف الاحمر کے طریقے کو اس نے شعر سیکھنے میں فالو کیا تھا. فكان يطلب منه حفظ عدد كبير من القصائد ثم أن ينساها ثم يحفظ غيرها قبل أن ينساها، وهكذا بأن اتبع الحفظ فالنسيان لفترة حتى أصبح قادرا على نظم الشعر. تو کہتے ہیں خلف الاحمر نے اس سے مطالبہ کیا کہ یہ بہت سارے قصائد کو یاد کرے، پھر اس کو بھلا دے، پھر وہ یاد کرے اس کے علاوہ دوسرے کو، پھر اس کو بھلانے سے پہلے کچھ دوسرا یاد کرے، ایسے ہی اس کو یاد کرے، پھر بھلائے کچھ دن کے لیے، پھر یاد کرے تاکہ وہ شعر کو کہنے پر قادر ہو جائے. اور یہی کہتے ہیں شاعری کے لیے کہ آپ 2-4 دیوان یاد کر لیجئے تو آپ بھی شاعری کہنے لگ جاؤ گے. اب کہتے ہیں ملک ابو نواس ناسیۃ اللغہ والادب وهو في السن صغیرہ 30 من عمرہ، پتہ نہیں اس کی تعریف ہے کہ اس کی 30 سال کا ہو گیا تو کون سا بہت چھوٹی عمر ہے. كما كان على دراية بالعلوم الإسلامية من فقه وحديث وأحكام القرآن مناسخة ومنسوخة ومحكمة ومتشابهة. یہ لفظ پوچھا گیا ہے کہ کون سا ایسا شاعر تھا جس کو علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل تھی، فقہ، حدیث، احکام قرآن اور قرآن کے ناسخ منسوخ متشابہ، وہ سب کچھ وہ جانا کرتا تھا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسچن ہے اور یہ کوئسچن پوچھا بھی گیا ہے. فجعل هذا القدر من العلم ابو نواس يطمع في الذهاب الى بغداد التي كانت عاصمة الخلافة ومحط امال الشعراء. پھر بعد میں ابو نواس بغداد چلا گیا جو کہ ہر کسی کی خواہش ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. الى بغداد التي كانت عاصمة الخلافة ومحط امال الشعراء، تو ابو نواس پھر وہاں سے بغداد جانے کی اس کی خواہش ہوئی جو کہ خلافہ مطلب راجدھانی تھی اس وقت، کیپٹل تھا، اور جو شعراء تھے ان کا مطلب کہہ سکتے ہیں ایک جگہ تھی، ایک گڑھ تھا ان کی امیدوں کا. ذهب ابو نواس الى بغداد ليذهب للخليفة هارون الرشيد ويمدح ونال مكانا مرموقا عنده، لكن كان يحسبه هارون الرشيد كثيرا بسبب شعره الذي احتوى الكثير من المجون وطال حبسه حتى تدخل البرامكة ليشفع له فعفى عنه رشيد.
کئی جگہوں پر جو اس کا نام آتا ہے وہ زیادہ تر جو نام آتا ہے وہ ہارون رشید آتا ہے، حنہ فاخوری میں ہارون رشید لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر مامون رشید بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن امین جو ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ امین بھی اس کی مدح کیا ہوا ہے۔ تو امین کی بھی مدح کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحیح بات ہوگی وہ ہارون رشید والی بات صحیح ہوگی، کیونکہ محمد بن ہارون ہے، محمد امین جو ہے، محمد امین کا نام محمد الامین بن ہارون الرشید ہے۔ تو یہ پتہ چلا ہارون رشید اور محمد امین کی مدح کی ہے۔ تو اس کو ہارون رشید نے ہی قید کیا تھا بہت دن تک، کیونکہ یہ ایسی ہی مجنون والی آوارگی والی شاعری کرتا تھا، اور اس طرح کی شاعری کرتا تھا جس میں لوگوں کو چھیڑ چھاڑ ہوتے تھے اور شریف لوگوں کو دقت ہوتی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، مدح ابو نواس البرامکہ۔ ہاں، برامکہ نے اس کی شفاعت کر کے، برامکہ نے اس کی شفاعت کر کے، البرامکہ نے رشید کی، ہارون رشید سے اس سے گزارش کر کے، اس سے کہہ سکتے ہیں طریقے سے اس کی سفارش کی کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں سے ایک کویشچن آیا ہوا تھا AMU کے پیپر میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MA میں پوچھا گیا تھا کہ جو برامکہ ہیں وہ جو ہے کس عہد سے متعلق ہیں، کس سے ان کا تعلق ہے؟ تو یہ جو ہو گیا آپ کو یہاں سے پتہ چل گیا عصر عباسی۔ تو ایسی ہی ایک چیز سے جو آپ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس کو پڑھ کے ہم کو، لیکن وہ آپ کو کہاں کام آئے گا آپ کو خود نہیں پتہ۔ اس لیے صرف اور صرف نوٹس نہ پڑھیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی پوائنٹ وائز لکھ کے دے دیا ہے تو نہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ ریویژن کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ جب تک پوری چیز نہیں سمجھیں گے تو آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ مدح ابو نواس البرامکہ وتودت علاقته بهم لكن ساغت الأجواء بما لا تشتهي السفن، وانقلب الرشيد على البرامكة فيما يعرف باسم نكبة البرامكة، فخاف أبو نواس على نفسه وانتقل إلى دمشق ومنها إلى الفسطاط في مصر ليمدح واليها الخصيب بن عبد الحميد العجمي، فأحسن ضيافته وغمره بالعطاء۔ یہ ایک چیز میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر اس کے بعد جب برامکہ نے ابو نواس کو وہاں سے چھڑوا لیا تو برامکہ کی اس نے اچھی طریقے سے مدح کی اور اس سے اچھے تعلق ہو گئے، لیکن کیا ہوتے ہیں کہ ہوا اس کی طرف چلی جس کو کشتی نہیں چاہتی تھی، مطلب معاملہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ پھر رشید نے برامکہ پر، ہارون رشید نے برامکہ پر ایک طریقے سے حملہ کر دیا، جو کہ نکبۃ البرامکہ کے نام سے جانا جانتا ہے۔ پھر ابو نواس وہاں سے ڈرا اپنے آپ پر اور پھر دمشق بھاگ گیا۔ پھر دمشق سے وہ فسطاط مصر میں گیا اور پھر وہاں کے والی جو تھے مصر کے خصیب بن عبد الحمید، ان کی تعریف کی اور انہوں نے اس کی اچھی طریقے سے ضیافت کی۔ تو وہ پھر رشید وتولى ابنہ الامین کہ ہارون رشید کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے امین خلافت مطلب خلیفہ بنائے گئے۔ اس کے بعد فعاد ابو نواس الى بغداد حيث كانت تربطه صداقه قديمه بالامین، تو امین سے اس کی پرانی دوستی تھی تو وہ واپس بغداد آیا اور امین نے اس کو اپنے پاس ابقاه امین بجواره يستمع الى مدحه وطرائف شعره، لكن كانت صيغه ابو نواس غير الحميده تدفع خصومه الى لومه على اتخاذ شاعر رسومي كهذا، فكان يستغرق الى حبسه كثير۔ تو اس کے جو کچھ عادات تھے وہ کچھ اچھے نہیں تھے، حرکتیں اس کی کچھ اچھی نہیں تھی، غیر الحمیدہ۔ تو بار جو مطلب اس کے کچھ کہہ سکتے ہیں حاسدین طریقے سے یا اس کے جو کچھ مخالفین تھے وہ بار بار اس کو مطلب ملامت کرتے تھے، اس کو رسمی شاعر بنا لیا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو مجبور ہونا پڑتا تھا، مجبور اس کو حبسہ کثیرن کی بار اس کو قید کرتا تھا۔ تو جس سے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے بھی قید، مطلب اس کے ابو نے بھی قید کیا تھا اور اس نے بھی قید کیا تھا۔ قبل ان يتوفى الامین ويرثاه ابو نواس بقصائد يتبين منها صدقه صداقته اياه، کہ امین کی وفات سے پہلے ابو نواس نے اس کا مرثیہ کہا تھا ایسے قصیدوں سے جس سے اس کی دوستی اور اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ كان ابو نواس كثير الاطلاع غزير المعرفة ملما بالعلوم، فتناول في شعره معظم الأغراض الشعرية، فمدح وهجى ورثى وعاتب ونظم الغزل. تميز ابو نواس عن غيره بكثرة حديثه عن الخمر ووصفه لها حتى لقبوه بشاعر الخمر، فقيها تجلت عبقريته وجعل لها في الأدب بابا مستقلا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو نواس جو ہے اس نے مدح بھی کی ہے، ہجو بھی کی ہے، تمام اصناف شاعری میں اس نے طبع آزمائی کی ہے اور شاعر الخمر کے نام سے جانا گیا ہے۔ ومن اشہر، یہ بہت بہترین جملہ ہے، یہ پورا جو ایک پیراگراف آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ریڈ کیا ہوا میں نے اس کو اچھے سے پڑھ لو، بہت ساری کنفیوژن آپ کی دور ہو جائے گی۔ ومن اشہر من عالج الشعر الخمری فی العہد الاموی الولید بن یزید، واشہر شعراء الخمر علی الاطلاق فی هذا العہد الاخطر شاعر بنی امیہ۔ عہد اموی میں جس نے شاعر مطلب
خمریہ شاعری کے بارے میں بات کی ہے، اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے، وہ ولید بن یزید ہے، اور اس زمانے کے علی الاطلاق سب سے بڑا خمر کا جو شاعر ہے، شاعر الخمر ہے، اس عہد کا وہ اختل ہے جو کہ بنی امیہ کا شاعر تھا، شاعر امیر المومنین تھا۔ وہ اکبر ممثل للشعر الخمری فی العہد العباسی ہوا ابو نواس زعیم هذا الباب، اور شعر خمر مطلب خمریہ جو شاعری ہے عہد عباسی میں سب سے بڑا اس کا جو ریپریزنٹر ہے، اس کو جو سب سے بڑا ریپریزنٹ کرنے والا ہے وہ ابو نواس جو کہ اس باب کا سردار ہے، اور کہتے ہیں وزعیم الشعر الخمر عند العرب بلا منازع۔ تو خمر کی شاعری اختل کرتا تھا، اور اختل کس کو فالو کرتا تھا؟ لا یرا احدا فوقہ الا الاعشا، تو عاشا بھی شراب کی شاعری کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اب عمرو بن کلثوم نے بھی کچھ ایک آدھ لائن کہے ہیں وکأس قد شربت بباع البکہ، لیکن عاشا کو زیادہ اس پر فضیلت حاصل ہے خمریہ شاعری کہنے پر۔ پھر اختل ہے، پھر اس زمانے میں ولید بن یزید ہے، اور اس طریقے سے ابو نواس، تو ابو نواس سب پر غالب آ جائے گا، اور سب کا کیا ہے؟ یہ زعیم ہے، لیڈر ہے۔ كان شعره في المعدم سهل الألفاظ لين العبارة جزيل التركيب وسلس المعاني بغير ألفاظ غريبة أو حشوة لا طائل منه، كما يعد له الفضل في إضافة صور وكلمات جديدة للشعر العربي وخروجه عن تقاليد القصيدة العربية ورفضة التكلف في الوصف، فكان أول من ينهج الشعر بالطريقة الحضرية ويخرج عن اللهجة البدوية۔ پہلا ایسا شخص ہے جس نے اس کو حضری طریقے پر، شہری طریقے پر لے گیا ہے، اور بداوت دیہاتی والے لہجے سے اس کو نکالا ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ کان ابو نواس كذلك اول من ابتدع الغزل بالغلمان واشهر اعلامه وحقق فيه اعلى درجات المجون وكان حافلا بالشذوذ، کہ یہ غلمان ابتدع الغزل بالغلمان، اس نے غزل جو ہے مذکر غلمان غلاموں سے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان سے اس نے شروع کیا ہے، اور غزل میں ان کی خوبی اور ان کے اوصاف بیان کرتا تھا۔ لكن كان يعتبر هذا الاتجاه من علامات علماء هذا العصر والذي يراه البعض ظاهرة حضارية مألوفة حتى لو لم يكن الشاعر يفعل ما يقوله في قصائده فعلا، کہ یہ اس زمانے کی یہ کہہ سکتے ہیں کلچرل ڈیولپمنٹ تھا جو کہ دکھا یہاں کی شاعر نے وہ کچھ بھی نہیں کیا ہے جو کچھ بھی اس نے اپنے قصیدے میں کہا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے کی ایک دین تھی جو اس کی شاعری میں جھلکا نظر آیا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کہتے ہیں ایک انوینشن ہے، ایک ایسی ایجاد ہے عربی شاعری کے اندر جس کو علماء نے ناپسند کیا ہے، گرچہ شاعروں نے اس کو لیا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ عربی شاعری اور عربی تاریخ پر ایک اس کے ماتھے پر ایک کلنک ہے، ایک کلنک کا ٹیکا ہے، بالکل ہی مطلب اس کے لیے ایک بری چیز ہے۔ لأبي نواس دیوان من الشعر لكنه لم يكتبه كديوان بل حاول عدد من المؤرخين جمعه وترتيبه مثل الصولي الذي جمعه في 10 فصول والحسن الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني الشهير، ولكنه كان أكثر توسعا وأقل تحقيقا، کہ ابی نواس کا جو دیوان ہے وہ ایک جگہ کہیں جمع نہیں ہوا ہے دوسرے دیوان کی طرح، لیکن بہت سارے مورخین نے اس کو جمع اور ترتیب کرنے کی کوشش کی، جیسے صولی ہیں جس نے 10 فصول 10 فصلوں میں اس کو جمع کیا، ابو الحسن اصفہانی ہیں جو صاحب کتاب الاغانی شہیر ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو سب کچھ ابو نواس کے بارے میں پڑھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اب میں یہاں سے آپ کو پوائنٹ وائز ساری چیزیں بتاؤں گا، اور میں نے 2 جگہ سے پوائنٹ وائز لکھے ہیں، بلکہ 3 جگہ سے، 2 جگہوں کو میں نے ایک ساتھ کیا، پھر ایک کو میں نے الگ کیا ہے، تو وہاں سے بھی آپ پڑھیں گے تب بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں، ہوا ابو نواس ابی الحسن بن ہانی الحکمی شاعر عربی ولد فی الاہواز بحوزستان من ابوین فارسیین عاش بالبصرہ، كان اشهر شعراء عصر الدولة العباسية وكبار شعراء شعر الثورة التجديدية، یہ آپ کو وکیپیڈیا کی عبارت مل جائے گی، والتصویر الفنی الرائع، وكان على كل حال شاعر الخمر غیر منازع، یہ ہر کسی کو پتہ، وہی بات ہے۔ يكنى بأبي علي وأبي نواس والنواسی لقبه الشاعر الخمریات، ابی علی ابو نواس اور نواسی کے لقب سے ملقب کیا گیا، شاعر الخمریات ہے۔ کان والدہ من جندی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ توفی ابوہ وهو لا يزال طفلا فانتقلت به امه الى البصرہ وعمره 2 سنتان، یہ حنا فاخوری کی عبارت ہے، میں آپ کو بتایا تھا۔ توفی والدہ وهو في 6 من عمره كان يعمل في حانوت عطار يبرئ له اعباد البخور۔ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ حنا فاخوری نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی امی جو ہیں وہ یہ یتیمن، پہلی ظاہر سی بات ہے 2 سال کے تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ یتیمن مطلب یتیم میں ہی، یتیمی میں یہ پلا بڑھا، تھوڑا سا جیسے 1 آدھ سال ہوئے تو اس کی جو امی ہے وہ زندگی کے مطالب کو مطلب پورے کرنے کے لیے، ضروریات کو پورے کرنے کے لیے مشغول ہو گئی اس سے، اور تھوڑا سا مطلب کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے کٹ بھی گئیں، اس کا دھیان نہیں رکھتی تھیں، اس سے غافل ہو گئیں،
اور پھر ضرورتوں نے ان کو اتنا زیادہ مجبور کیا کہ وہ پھر دوسری طرف وہ ہو گئیں، اور مطلب سمجھ سکتے ہیں بصرہ میں پہنچنے کے بعد وہ ایک دوسرے آدمی سے اقترنت برجل من اہل البصرہ، تو وہ بصرہ میں ایک آدمی تھا جس سے وہ مطلب ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی. تو کہتے ہیں فاصبح ابو نواس یتیم الاب والام، تو جو ابو نواس ہے وہ یتیم بھی ہو گیا باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے بھی، ایسا حنف آخری کا کہنا ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. شاعر الملاحظہ الدقیق والاحساس العنیف شاعر الهجران الذي يكثر من الشكوى اتيح له ان يلقي بوالب بن حباب الاسدي وكان شاعرا ماجدا فاصطحبه الى الكوفه حيث حضر مجالس الشعراء والمجان. ساری بات ہو چکی. ثم انتقل الى الباديه، یہ حنف آخری کی عبارت ہے، مع وفد من بني اسد واقام فيها سنه قويت خلالها ملكه اللغه العربيه عنده. وہاں بادیہ میں یہ بنی اسد کے پاس ٹھہرا تھا جس سے اس کی جو لغت کی مہارت ہے وہ مضبوط ہو گئی تھی. كان ابو نواس زعيم الشر الخمر عند العرب بلا منازع، عاد الى البصره واتصل بخلف الاحمر، امره ان يحفظ كثيرا من قصائد والاغاجيز لكبار الشعراء. حب ابو نواس جاریة آل عبد الوهاب الثقفی، جو کہ لونڈی تھی عبد الوهاب الثقفی کی، جس کا نام جنان تھا. شاعر الخمر شاعر الغلمان میلا خفیا الى الغلمان، حنف آخری نے جیسا کہ لکھا ہے. شاعر نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر ابو نواس. یہ ریڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ابھی 2021 کا جو کویشچن پیپر آیا ہوا تھا UGC نیٹ کارے کا، سیم کویشچن یہی پوچھا ہوا تھا. شاعر نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر، پہلا آپشن ابو نواس دیا ہوا تھا اور یہی آپشن پہلا والا آپشن ہی صحیح ہوگا ابو نواس. بہت سارے اس کے علاوہ بھی آپشن دیے ہوئے تھے، میں آپ کو آپشن بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن سیم کویشچن کو میں نے اٹھا کے وہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہے، تاکہ میں نے وہیں سے ٹائپ کر دیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. میں یونٹ وائز تیار کر رہا ہوں پریویس ایئر کویشچن پیپر، جلدی ہی میں انشاءاللہ آپ کو وہ ٹیلی گرام گروپ پر اور ہر جگہ شیئر کروں گا، جس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ کس رائٹر کے بارے میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں. تو شاعر نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر ابو نواس، ابو تمام، المتنبی، ابن رومی، یہ 4 آپشن تھے. تو ابو نواس والی جو بات ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور وہی صحیح بھی ہوگا. يعرف زعيم الشعر الخمري عند العرب هو فارسی الاب والاب ايضا من ابوين فارسيين، ایسا کہا جاتا ہے. وصفه الخمر وصفا لو سمعه الحسنان لهاجر اليها وكاف عليها، بتا چکا ہوں. حسنین ابن سیرین، حسن بصری ابن سیرین زندہ ہوتے تو. كان ابوه جندي تحت مروان بن حکم، تعلم اصول الشعر من الشاعر والب بن حبہ، باتصل بهارون، ہارون رشید والی بات صحیح ہے، مامون والی بات نہیں. ومدحه لما اشتد مجونه فسجنه، اتصل بآل بغامیق، آل ربیعہ، آل برامیق کی بھی اس نے تعریف کی ہے اور ہارون رشید کی مدح کی ہے اور اس نے اس کو قید بھی کیا ہے. اول من نهج الشعر طریقته الخضریہ واخرجه من اللہجة البدویہ، یہی بات ہوگی، مطلب شہری اس سے نکال کر، دیہاتی اس سے لہجے سے نکال کر شہری لہجے کی طرف اس کو لایا ہے. کان غزلہ لجاریۃ اسمہا جنان، قال الامام الشافعی لولا مجنون ابی نواس لاخذت عنہ العلم، کہ یہ مجنون نہ ہوتا، آوارگی نہ کرتا تو میں اس سے علم حاصل کرتا. کان ابن خلیقان ما رأیت قط اوسع علما من ابی نواس، کہ میں علم ابی نواس سے زیادہ کسی کو وسیع علم والا نہیں دیکھا. قال الجاحظ، یہاں سے سب کوٹیشن ہے، اس کو یاد کر لیجئے. ما رأیت وحدا کان اعلم باللغة من ابی نواس ولا افصح لهجة منه مع حلاوة ومجانیة استقغاه، کہ میں جاحظ نے جیسا کہ کہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کسی شخص کو ابو نواس سے زیادہ علم کا لغت رکھنے والا، اس سے زیادہ اچھے لہجہ والا، جبکہ اس کے شاعری میں شیرینی ہے اور آورت سے خالی ہے. ابو نواس لیس کافرا ولیس متشککا، یہ حنف آخری کی عبارت ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ ابو نواس لیس کافرا ولیس متشککا ولکنہ فی المرتبۃ التی سموها منزلۃ المؤمن العاصی، اس کی جو منزلت ہے اس کو مؤمن العاصی کہا جاتا ہے، نافرمان مومن، کیونکہ یہ نہ کافر تھا نہ ہی متشکک تھا، بلکہ یہ بہت سارے قرآن کے احکامات بھی جانتا تھا، دین کے بارے میں تھوڑا سا سست تھا، اس وجہ سے اس کو جو جس مرتبے میں رکھا گیا اس کا نام ہے المؤمن العاصی، نافرمان مومن. کان ابو نواس عالما فقیحا عارفا بالاحکام والفتیا، طبقات الشعراء لابن العتز، اوپر بات آ چکی ہے. لم یقل شعرا الا بعد ان حفظ الشعر 60 امغاتا خلاف الرجال، کہ اس نے شاعری کہنا نہیں شروع کیا تھا مگر یہ کہ اس نے 60 عورتوں کے، مردوں کے علاوہ 60 شاعرہ کے اس نے اشعار یاد کر لیے تھے، پھر اس نے شاعری شروع کی تھی. بشار و ابو نواس معناہما واحد والعدۃ اثنان، جاحظ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بشار اور ابو نواس دونوں ایک ہی ہیں، بس گنتی الگ الگ ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، شخصیت الگ الگ ہے. بشار
حل من الطبع بحيث لم يتكلف قولا ولا تعب في عمل شعر، وابو نواس حل من الطبع بحيث يصل شعره الى القلب بغیر اذن۔ وہی بات ہے کہ بس شاعر کو شاعری کہنے میں کوئی تکلیف اور کوئی تکان نہیں ہوتی ہے، اور ابو نواس کی شاعری دل میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتی ہے۔ ابو نواس مشہوراً بالتنقیح، اس چیز کو اچھی طریقے سے آپ جان لیجئے کہ ابو نواس مشہوراً بالتنقیح، کہتے ہیں کہ یعمل القصیدہ ویترکها لیلا ثم ينظر فیها فیحذف اکثرها ویقتصر علی الجید منها ولہذا قصر اکثر قصائده وهو على رقته ومجونه جزل الالفاظ فخم الاسلوب۔ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ تنقیح سے مشہور ہیں، اپنے ایک قصیدے کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کو دیکھتے تھے تو اس میں اکثر حصہ حذف کر دیتے تھے اور بہت کم باقی رہتا تھا، اس وجہ سے ان کے اکثر قصائد چھوٹے ہیں۔ جیسا کہ اختل کیا کرتا تھا کہ وہ 90 اشعار میں سے اس کے 30 اشعار بچتے تھے۔ زہیر بن نبی سلمہ کیا کرتے تھے کہ وہ 12 مہینہ لگاتے تھے، پورا 1 سال اس کو پہلے کہتے تھے، پھر اس کو کانٹ چھاٹ کرتے تھے، پھر اس کو چیک کراتے تھے، شاعروں پر پیش کرتے تھے، پھر اس کو پبلک میں لاتے تھے۔ تو یہ بھی تنقیح سے مشہور، ایک رات تک کے لیے اپنے قصیدے کو چھوڑ دیتا تھا۔ توفی فی بغداد سنتاً 815 یا 813 199 ہجری۔ اب یہاں سے بھی کچھ پوائنٹس ہے، چاہو تو دیکھ لو، سب وہی زیادہ ہے۔ ابو نواس شاعر الدولہ العباسیہ واہم، ابو نواس شاعر الخمر وناصیۃ اللغة العربیہ وآدابیہ ونابغۃ عصرہ، هو ابو علی الحسن بن ہانی بن عبد الحول، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، من فارسیت الاصل و ابن عربی دمشقی، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ امی ابی دونوں من ابوین فارسیین، تو اختلاف ہے، زیادہ تر حناف آخری کے مطابق اس کو من ابوین فارسیین پہ ڈن کر دیتے ہیں۔ مدینہ حواز میں پیدا ہوا ہے، اور یہ خلف الاحمر سے اپنے ابو کے وفات کے بعد تعلیم حاصل کیا تھا، اور یہ 30 جب اپنے 30 سال کی عمر تک پہنچا تھا تو یہ جو خلف الاحمر ہیں ان کی اس پہ نقش قدم پر چلا تھا۔ یہ فقہ حدیث تفسیر سب کچھ یہ جانتا تھا۔ لہجۃ البدویہ الی الحضریہ، جو اس نے دیہاتی بدویت سے شہریت کے لہجے کی طرف اس نے ہی لایا تھا۔ تمام فی کافۃ الشعر و ارواعہ، کی تمام اصناف شاعری میں جتنی قسم ہوتی ہیں اس نے شاعری کی ہے، اور اس کی محبوبہ کا نام جنان ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ہارون رشید کی مدح کی ہے۔ اب اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شعر خمری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا نیا پوائنٹ ہے اس میں کہ قام بمدحہ العدید من الغوات، قال عنہ عبیدہ بن عبداللہ بن عائشہ، کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن محمد بن عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ من طلب الادب فلم یروی شعر ابی نواس فلیس بتام الادب، کہ جو شخص ادب طلب کرنا چاہتا ہے اور اس نے روایت نہیں کیا ابی نواس کی شاعری کو، فلیس بتام الادب، تو اس کا ادب مکمل نہیں ہے۔ وقیل بأن شعراء الیمن ثلاثہ ہم امرؤ القیس و ابی نواس و حسان بن ثابت، یہ پوائنٹ اہم ہے تو اس کو بھی ایک نظر مار لینا۔ اور اس نے خود کی اپنی تعریف کی ہے۔ اب اس نے جو اپنی تعریف کی ہے اس کے علاوہ یہ کہتا ہے جو شعر، یہ میں اس وجہ سے میں نے اس کو ایڈ کر دیا تاکہ آپ بھی اس کے بارے میں جان لیں۔ نذکر من اقوالہ فی الشعر الخمری، شعر خمری میں اس نے کچھ اقوال اس کے ذکر ہیں، کچھ قصے، کچھ قصیدے ہیں، کچھ اشعار ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے۔ دع المساجد للعباد تسکنها وطف بنا حول خمار لیسقینا ما قال ربک ویل للذین سکروا ولکن قال ویل للمصلین، کہ مسجدوں کو چھوڑ دو، جو عبادت گزار ہیں ان کے لیے جو اس میں رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، طواف کرتے ہیں شراب خانوں کا تاکہ وہ ہم کو پلائیں۔ ما قال ربک ویل للذین سکروا، کہ آپ کے رب نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو نشہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا ہے ویل للمصلین، کہ ویل ہے ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ جو کہ سورہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اما پارہ میں ایک صورت ہے سورہ ماعون، اس میں ہے رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، کہ ویل ہے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ایسے مصلیوں کے لیے ویل ہے جو کہ اپنی نماز سے سستی اور کاہلی برتتے ہیں، نہ کہ ایسی بات ہے جس طریقے سے ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ کو پتہ ہوا کہ ایک اور شاعر تھا اپنے زمانے کا، جس سے کوئی شخص آیا تھا سوال کرنے کہ مجھے کچھ دے دو،
تو اس نے اٹھا کر اس کو وہی اپنا شراب ہی پکڑانے لگا. تو کہہ رہا کیا ہی بیوقوفی ہے. تو کہہ رہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، نیکی کو نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اس چیز کو خرچہ نہ کرو اللہ کے راہ میں جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے سستی اور کاہلی برتتے ہیں. تو کچھ اس طریقے کی شاعری تھی. كتب كثيرا عن الخمر ومجده ومدحه حتى لقب بشاعر الخمر. اب اس کے علاوہ جب یہ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیا تھا، زہد کی طرف، عدل عن آرائه و فلسفته، اپنے ہٹ گیا تھا، پیچھے آ گیا تھا، بدل دیا تھا. فيما بعد واتجه الى الزهد والتقرب من الله وندم عما كتبه سابقا، اور شرمندہ بھی ہوا تھا. تو اس نے کیا کہا تھا الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على النار الجحیم فہب لی توبۃ واغفر ذنوبی فانک غافر الذنب العظیم، کہ الہی میں جنت کا مستحق تو نہیں ہوں، جنت کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اتنا مضبوط بھی نہیں ہوں کہ تیری آگ کو، جہنم کی آگ کو جھیل سکوں گا. تو مجھے تو بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، عظیم ہے. کما قال فی قصیدۃ ثانیہ، دوسرے قصیدے میں اس نے کہنا یا ربی انی عظمت ذنوبی کثرۃ فلقد علمت بانک عفوک عدم، کہ اے رب میرے گناہیں گرچہ زیادہ ہو گئے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تو معاف کرنے والا ہے. ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیع المجرم. وقال مادح امین کی بھی اس نے مدح کی ہے، اہل بیت کی بھی مدح کی ہے. مطہرون نقیات ثیابہم تجری الصلاۃ علیہم اینما ذکروا وغیرہ وغیرہ. صبر کے بارے میں اس نے اپنے قصیدے بہت سارے لکھے ہیں، بہت سارے ایسے اشعار کہتے ہیں. اشعار اس نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ كما كتب عن الصبر ووصفه بأجمل العبارات الشعرية، وكتب في الغزل حتى قال عن نفسي أشعاري في الخمر لم يقل مثلها، وأشعاري في الغزل فوق أشعار الناس، وأجبد شعري إن لم يزاحم غزلي ما قتله في الطرد أي الصيد قتل في الغزل. سوری قتل نہیں قالا ہوگا، مسٹائپ ہوا. اگر کسی بھائی کو یہ پرنٹ کرانا ہوگا تو مجھے میسج کر دینا، میں اس کا سائز چھوٹا کر کے دوں گا، کیونکہ ایسے تو یہ 20-25 صفحہ ہو جائے گا، تو آپ اس کو 3-4 صفحے میں نکال سکیں گے. اموت ولا تدری وانت قتلتنی فلا انا ابدیها ولا انت تعلم. تو یہ اپنے بارے میں، غزل کے بارے میں اس نے شعر کہا تھا، غزلیہ جو اس کے قصیدے تھے. توفی فی ظروف غامضہ، وفات کے بارے میں اس کو پتہ نہیں کہ کیسے، غامضہ مطلب کہ ایمبیگوس حالت میں یہ مرا ہے. البعض قال انه قتل مسموما على يد اسماعیل بن نوبخت بسبب سلاطة لسانه وقصائده اللاذعة. آما 813 یا 815. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسموم مطلب زہر دے کر مارا گیا تھا. کس کے ہاتھوں؟ اسماعیل بن نوبخت، یہی بندہ ہے جس کے بارے میں آگے نام ذکر نہیں تھا. ودفن فی مقبرۃ الشوینزیہ غرب بغداد المعروفہ حالیا بمقبرۃ الشیخ. مقبرۃ الشوینزیہ میں دفن کیا گیا ہے، جو فی الحال مقبرۃ الشیخ کے نام سے جانا جاتا ہے. مات ابو نواس وهو زاهدا طالبا من الله عز وجل ان يغفر له ما كتب في الخمريات، حتى قال احد اصدقائه انه جاءه في المنام قائلا بان الله غفر لي بابيات قلتها في النرجس، والنرجس هي قصيدة يمجد فيها عظمة الخالق في مخلوقاته بقوله. کہ ابو نواس اللہ رب العالمین سے توبہ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے مرا تھا. جو کچھ بھی اس نے خمریات میں لکھا تھا اس سے رجوع کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے ایک دوست نے کہا کہ ایک دن وہ اس کے خواب میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیے ان اشعار کے ذریعے سے جو میں نے کہا تھا نرجس میں. اور نرجس کے ایسا قصیدہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی اس میں عظمت، خالق کی عظمت کے بارے میں بیان کیا ہے. تو اس کو سولی نے اس کے دیوان کو جمع کرنے کی کوشش کی. حمزہ بن حسن الاصفہانی نے، محیل بن یمود بن مزرد نے، ان لوگوں نے اس کی دیوان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب میرے خیال سے شاید کہ کوئی پوائنٹ اس کے بارے میں بچا نہیں جو میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے. اگر اس کے باوجود بھی کوئی پوائنٹ باقی رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ میں کبھی اس کو کسی اور ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو اگر کوئی دقت اور پریشانی ہے تو مجھے میسج کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو میں اپنے پیڈ گروپ میں بھیج دوں گا. جو اس کا جو PDF ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو میرے پیڈ گروپ میں ہے. میرا کریش کورس الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے اور میں ویڈیو لگاتار ڈالتا رہتا ہوں. میں لائیو بھی کلاسیں لیتا ہوں جب کچھ دن ہو جاتے ہیں، جب کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو پریویس ایئر کویشچن پیپر بھی کرا رہا ہوں اور میں یونٹ وائز بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بس مجھے کچھ دن کا اور مہلت دے، میں تمام چیزیں آپ کے سامنے بس دھیرے دھیرے لا رہا ہوں انشاءاللہ، بہت اچھی اور مکمل طریقے سے، ایک اچھے سسٹمیٹک وے میں.
تو PDF آپ کو ٹیلی گرام گروپ سے مل جائے گی. اگر آپ ہمارا کریش کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے. JNU MA عربک MA عربک جامعہ MA عربک JNU PhD اور اسی طریقے سے UGC NET JRF کے لیے. تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ.